نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیسن نمبر 8 میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے دو زیر کی تنوین۔ الحمدللہ پچھلے لیسن میں ہم نے زیر کا بیان دیکھا تھا اور زیر کے بعد دو زیر کا سبق لایا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ زیر اور دو زیر کی پہچان اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ اچھے سے واضح ہو جائے۔ دو زیر کو تنوین بھی کہتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ دو زبر کو بھی تنوین کہتے ہیں اور دو پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ تو دو زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں اور تنوین پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ گننا کیا جاتا ہے۔ تنوین والے حرف کو پڑھتے وقت احتیاط کی جائے کہ آواز جو ہے وہ ناک سے نہ نکلے۔ جب آپ نے تنوین والے حرف کی ادائیگی کرنی ہے تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ آواز ناک سے نہ نکلے۔ وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ناک سے آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ جیسے با دو زیر بن ہے نا، بن بن اس کو اس کی اصل حالت میں ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم یوں نہیں کریں گے بن با دو زیر بن، ٹھیک ہے۔ با دو زیر بن کو ہم بن ہی پڑھیں گے اور پھر ہم نے کیا دھیان رکھنا ہے کہ مجہول نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مجہول کس طرح ہوتا ہے کہ جب ہماری ہونٹوں کی شیپ خراب ہو جاتی ہے نا، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ تنوین زیر کس طرح ادا ہوتی ہے؟ ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر۔ اگر ہم جھکا کے ادا نہیں کریں گے، ہم اپنے ہونٹوں کی شیپ خراب کر دیں گے تو پھر مجہول ہو جائے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں۔ با دو زیر بن، اب ہم اس کو بن ناک میں بھی نہیں لے کے جائیں گے اور پھر ہم کیا نہیں کریں گے، اس کو مجہول نہیں کریں گے۔ با دو زیر بن 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 نہیں، ٹھیک ہے۔ ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کے ادا کریں۔ با دو زیر بن، تا دو زیر تن، اب اس کو بھی یوں نہیں کریں گے تن تن، ٹھیک ہے، اور تین ایسے بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ با دو زیر بن، تا دو زیر تن، تا دو زیر سن، سا میں سیٹی نہیں آئے گی، سن ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سیٹی لائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ سین، اور یہ سین نہیں ہے۔ جیم دو زیر جن، ہا دو زیر حن، ہا میں سانس کی آواز، خوا دو زیر خن، خوا میں خراش اور پر، دال دو زیر دن، دال دو زیر زن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، زا میں سکتی اور سیٹی، ٹھیک ہے۔ زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، سین میں بھی سیٹی، شین دو زیر شن، ٹھیک ہے۔ اب میں ہجے نہیں کروں گی، آپ لوگ خود ہجے کر کے ہی اس کی پریکٹس کریں گے۔ سن شن سن، اب یہ جو صاد ہے اس کو پور کرنا ہے، سین نہیں بنانا۔ دیکھیں دونوں میں فرق دیکھیں، سین سین ہے، سن صاد پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق آپ لوگوں نے بھی لانا ہے۔ سن دن تن ذن عین غن، فن کن، قاف کو پر کن اور دوسرے کاف کو بریک، کن لن من نن ون ہن۔ اب کیا یہاں پر جو ہا ہے نا، اس کو ہم نے ہا نہیں بنانا، ہا میں سانس جاری تھی جیم کے بعد جو تھا ہن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہا ہے، اس کو کس طرح ادا کریں گے؟ ہن ان ین۔ چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں کلمات کے ساتھ۔ عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، با دو زیر بن، عینا بن۔ اچھا اب ہم نے دو زبر کا اسٹے تو ہم نے اس طرح دیکھا تھا کہ دو زبر کے ساتھ الف ہوتا ہے خالی، تو جب الف ہوتا ہے ساتھ تو پھر ہم دو زبر نہیں بلکہ ایک زبر ادا کرتے ہیں اور دو حرکت ادا کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب دو زیر کی تنوین آئے گی تو پھر ساتھ الف نہیں آئے گا، تو اس لیے ہم اس کو ساکن کر دیں گے، اس کی جو زیریں ہیں دو، اس کو تنوین کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ ساکن ہو جائے گی۔ دو زبر کا بیان میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دو زبر ہیں تو ایک زبر پڑھیں گے اسٹے کی صورت میں، لیکن
جب تنوین دو زیر کی ہو یا دو پیش کی ہو تو اس میں پھر ایک ایک نہیں بلکہ ان کو گرا دیں گے، ساکن کی علامت اوپر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب یہاں پہ با ساکن ہو رہا ہے، اس کی زیریں ادا نہیں ہوں گی، تنوین ادا نہیں ہوگی، ساکن ہو رہا ہے، اور جب ساکن ہوگا تو پھر با پہ کیا ہوگا، کلکلا ہوگا۔ کریں، عنب عنب، غضب غضب، با پہ کلکلا، غین اور ضاد کو پر، نفقۃ نفقہ، کاف کو پر، ہاں پہ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو جب گول تا آ جاتی ہے تو پھر اسٹے کی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہاں میں بدل دیتے ہیں، ہاں میں بدل جائے گی، ہاں ساکن ہو جائے گی، قاف کے ساتھ ہاں کو ملا کے ادا کریں گے۔ بررتن بررہ، یہاں پہ بھی بعد میں را کو ہاں سے ملا کر ادا کریں گے، تا نہیں پڑی جائے گی، پھر ہاں بھی ساکن ہو گئی اسٹے کی صورت میں۔ عوجن عوج، جیم پہ کلکلا، حرجن حرج، ہاں میں سانس، را کو پر، حرج، بأخن بأخ، خا کو پر اور خا میں خراش، بأخ، احد احد، دال میں کلکلا، کبدن، آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا، قاف طا با جیم دال، جب یہ 5 حروف ساکن ہوتے ہیں تو ان کو ہلا کے ادا کرتے ہیں، تو یہ دیکھیے یہ ساکن ہم کر رہے ہیں ان کو، تو ان کو ہلا کے ہی ادا کریں گے۔ کبدن کبد، بازر بی، میں تھوڑے سے ہجے بھی کر دیتی ہوں، بازر بی، قاف زبر قا، بی قا، دال زبر دا، بی قادا، را دو رن، بی قادرن، بی قادر، دال زبر دا، کاف زبر کا، ذکا، را دو رن، ذکرن ذکر۔ اچھا پہلے ہم جب اس کو تنوین کے ساتھ ادا کریں گے نا را کو، تو باریک ادا کریں گے، کیوں، اس کے نیچے دو تنوین، نیچے اس کے نیچے تنوین ہے، لیکن جب ہم اسٹے کی صورت میں ادا کریں گے پھر یہ پر ہو جائے گی، کیوں پر ہو جائے گی را، کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہوگی، اس لیے یہ پر ہو جائے گی۔ ذکر، بقبس بقبس، بسخط بسخط، تو پہ کلکلا، خا کو پر، سین میں سیٹی، بسخط، ٹھیک ہے، بسخط بسخط، علق علق، ملک ملک۔ اب ان دونوں میں فرق دیکھیں، پہلے والا جو قاف ہے وہ پر بھی ہے اور اس میں کلکلا بھی ہے، لیکن دوسرا کاف بریک ہے اور کلکلا بھی نہیں ہے۔ علق علق، ملک ملک، فلک فلک، عمل عمل، مثل مثل، بدم بدم، بثمن بثمن۔ ایسے یہاں پہ دیکھیں سا لیٹر جو ہے نا، یہ میں بار بار بتا رہی ہوں کہ سا کے اندر سیٹی نہیں ہوتی، تو آپ نے بھی یوں نہیں کرنا، بثمن سا سا ایسے نہیں کرنا، بثمن بثمن، حسن حسن، ہا میں سانس، سین میں سیٹی، حسن حسن، سبع سبع، سین میں سیٹی، با کو حمزہ سے، اچھا الف ہو خالی تو وہ پھر الف ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے، تو یہ اب کیا ہے، حمزہ، تو ہم با کو حمزہ سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ سبع سبع، بنبأ بنبأ، حمأ حمأ، حمیأۃ حمیأہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگوں نے اسٹے کرنا ہے تو آخر والے حرف کو ساکن کر دینا ہے، اس کی جو زبر زیر پیش جو بھی ہے وہ پھر ہم ادا نہیں کریں گے، ساکن کر دیں گے، پیچھے والے کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ را کو کیا کرنا ہے، را کو ہم نے پر کرنا ہے جب اس کے اوپر کوئی حرکت ہوگی، ٹھیک ہے، جب اس کے نیچے کوئی حرکت ہوگی پھر ہم نے اسے باریک ادا کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے کہ ادائیگی میں سیٹی کی آواز جو ہے جیسے ہمارے پاس ہے، جیسے یہاں پر ہے بسخوتین، اس میں سین کی ادائیگی جب آپ کریں تو اس میں سیٹی کی آواز نکلے گی، ٹھیک ہے، اور خا اور طا کو کیا کرنا ہے، ہم نے پر کرنا ہے، خا اور طا باریک نہیں ہوں گے کیونکہ یہ پر ہیں، حروف مستعلیہ میں ہم نے ان کو دیکھا ہے،
اور جس کلمے کے آخری حرف کے نیچے دو زیر کی تنوین ہو اس پر وقف کرنے کی صورت میں اسے ساکن کر کے سٹے کریں. جیسے بیدامن پر اگر وقف کریں گے تو اسے بیدم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مین ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور جہاں پر گولتا ہو، میں نے پہلے بھی ویسے بتایا ہے آپ لوگوں کو، جہاں پر گولتا ہو سٹے کی صورت میں ہم اس کو ہا ادا کریں گے، ہا کے ساتھ اس کو بدل دیں گے. جیسے سفاراتین، سفارہ، ہا میں بدل دیا اس کو. ٹھیک ہے جی. تو اسی کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور اپنے زے کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کی شیپ اپنی صحیح رکھنی ہے جو ہم نے دیکھی ہے، اور زبر جب آئے تو زبر کے لیے سیدھا منہ کو کھولنا ہے. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.